12ویں جماعت کے لیے آج ہم اردو کے مشہور ناقد، شاعر اور ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر حبیب اللہ حامدی کشمیری کی حالات زندگی اور ادبی خدمات پر گفتگو کریں گے۔ حامدی صاحب کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کے ہیڈ بھی تھے۔ تو پروفیسر حامدی کشمیری کا شمار اردو کے جدید تنقید نگاروں میں ہوتا ہے، یعنی اس وجہ سے وہ عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ حامدی صاحب 1932 عیسوی میں بہری کدل سری نگر میں پیدا ہوئے۔ کاشپور بہری کدل امر سنگھ کالج سری نگر سے BA کرنے کے بعد آپ نے کشمیر یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں MA کی ڈگری حاصل کی، اور اردو ادب سے گہرا لگاؤ ہونے کی بنا پر آپ نے پنجاب یونیورسٹی سولن سے اردو میں MA کیا۔ آپ SC کالج سری نگر میں 10 سال تک انگریزی کی تدریس سے وابستہ رہے۔ وہاں سے کلچرل اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے، پھر کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحیثیت لیکچرر کام کرتے رہے اور صدر شعبہ کے عہدے تک پہنچے۔ علمی و ادبی کارکردگی کے اعتراف میں آپ کو کشمیر یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی بنایا گیا۔ آپ بہت سارے انعامات اور اعزازات سے بھی سرفراز ہوئے، جن میں پدم شری ایوارڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ادبی خدمات دیکھیں۔ پروفیسر حامدی کشمیری ایک نظریہ ساز، صاحب بصیرت اور سربر آوردہ ادیب، شاعر اور نقاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ گزشتہ نصف صدی سے ہمہ وقتی طور پر شعر اور تنقید کی توسیع کرتے رہے۔ حامدی کشمیری نے طویل ادبی سفر طے کیا ہے، اور ان کا یہ سفر جو ان کی وفات تک جاری رہا۔ حامدی صاحب اکتشافی تنقید کے بنیاد گزار ہونے کی وجہ سے ادبی حلقوں میں بے حد مشہور ہیں۔ آپ ایک کامیاب شاعر ہیں، اپنے منفرد اسلوب و آہنگ کی بنا پر جدید اور مابعد جدید اردو شاعری میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آج تک آپ کے 8 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے کلام میں سلاست، گہرائی اور سادگی جگہ جگہ نظر آتی۔ وہ اپنے تجربات کو ہماگیر اور آفاقی رنگ دینے میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ اب بھی ہے وقت، لوٹ چلو اس پہاڑ سے، ان وادیوں میں جو بھی گیا لاپتہ ہوا۔ اب دیکھیے اس شعر میں کشمیر کی کیا صورتحال ہے، یعنی اب بھی ہے وقت، لوٹ چلو اس پہاڑ سے۔ ارے بھائی مت جاؤ ان پہاڑوں کی اور ان کی جانب، کیونکہ میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، ان وادیوں میں جو بھی گیا لاپتہ ہوا، پھر لوٹ کے نہیں آیا، اپنے گھر والوں کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کیا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہے شعر کتنا گہرا ہے۔ اس طرح سے حامدی صاحب جو ہیں تو ان کے اشعار میں علامتیں بھی استعمال ہوئی ہیں، اور کچھ خوبصورت شعر جو ہیں آسان لفظوں میں ہیں، آسان نثر میں، یہ اس میں بحر میں ہے، جیسے چپ رہنے پر بھی ہم ہی خطا کار ہو گئے، سارے اہل شعر اس کے طرفدار ہو گئے۔ نادیدہ ساحلوں کے چراغوں کو گل کرو، ہم کالے پانیوں میں گرفتار ہو گئے۔ حامدی کشمیری کی شاعری میں کشمیر کے موجودہ حالات کا علامتی بیان بھی جگہ جگہ نظر آ رہا ہے۔ پوچھتے کیا ہو وادیوں کا حال، نوح گر ہے چنارا ہوں میں۔ شکریہ۔